فیملی میں ہمارا ایٹیچیوڈ مختلف ہوتا ہے، فیملی کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ ایک مختلف ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم دوستوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایٹیچیوڈ تھوڑا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم اپنے کولیگز میں جاتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایٹیچیوڈ تھوڑا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. غرض یہ کہ ہمارے جتنے گروپس ہوتے ہیں، جن جن جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے الگ الگ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ایک بیسک پرسنالٹی تو ہماری ہوتی ہے، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے الگ الگ گروپس میں الگ الگ بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں ہماری اس سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، اس سوسائٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہی جو سوسائٹی ہے، یہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے، اور یہی سوسائٹی جو ہے یہ کسی بھی شخص کو ایسا بھی بنا سکتی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اس دنیا کی بھی گمراہی، اس دنیا کی بھی ناکامی لیتا ہے اور آخرت کی بھی ناکامی لیتا ہے. تو اس لیے اس سوسائٹی کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہمارے دین نے بھی بہت زیادہ ایکنالج کیا ہے. اسی لیے جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں خلیلا. تو اس لیے کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو دوست کے دین پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو اس کی سوسائٹی ہے، اس کے وہ جو آس پاس جن کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، انہی کی طرح اس کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، انہی کے شوق اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، انہی کے نارمز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سوسائٹی جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب یہ جو سوسائٹی ہے اس میں بھی بیسیکلی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم دین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دین میں پر آپ جب دین پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بلا وجہ آپ کو بیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بلا وجہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹانٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دین کے معاملے میں نا کوئی ایسے سپورٹیو نہیں ہوتے. دیکھیں ایک بات جو ہے وہ اسٹریٹ ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ 100% سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس میں سپورٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو اسی طرح جب آپ دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سپورٹ ہو، بلکہ اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تنقید ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو اپوزیشن مل رہی ہوتی ہے. اب وہ اپوزیشن جو ہے کبھی دوستوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ اپنے کولیگز کی طرف سے ہوتی ہے. غرض کسی بھی جگہ آپ موجود ہوتے ہیں اور دین پر جب آپ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا ظاہر، جیسے ہی کوئی لڑکا جو ہے وہ تو کوئی داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ پڑھنے لگتا ہے، اور اسی طرح کوئی بچی جو ہے وہ حجاب کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو مختلف طرح کے کامنٹس جو ہے نا اس کی سوسائٹی کی طرف سے مل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو دین پر آنے سے روک رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک اپوزیشن آ رہی ہوتی ہے. اب یاد رکھیں جب بھی کبھی ایسی اپوزیشن آئے تو یہ اپوزیشن ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو خود دین پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، اور اپنے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اس گلٹ کو دبانے کے لیے وہ جو لوگ دین پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ کمی اپنے اندر ہوتی ہے، لیکن اس لیے کہ میں جو میرے اندر کمی ہے میں اس کو جسٹیفائی کر دوں، تو جو لوگ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو دین کے بارے میں تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو جن کی کمی اپنے اندر ہوگی، یعنی کہ وہ خود بیسیکلی دین میں فیلئر ہوں گے اور وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کبھی مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، کبھی علماء پر تنقید شروع کر دیں گے، کبھی یعنی کہ دین سے ریلیونٹ کسی نہ کسی چیز پر تنقید شروع کر دیں گے، اور وہ الٹیمیٹلی گھما پھرا کر وہ تنقید آپ پہ لے کے آئیں گے. تو اس لیے ایک طبقہ یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس لیے آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر کوئی یعنی کہ ویسے وہ آپ کا خیر خواہی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ چونکہ دین میں وہ خود پریکٹسنگ نہیں ہوتے، تو وہ اس لیے جو ہے وہ اپنی خیر خواہی میں رہتے ہوئے وہ
وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اکثر جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن سٹل جو ہے نا وہ لڑکوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم داڑھی نہ رکھو، تمہیں جاب اچھی نہیں ملے گی، لوگ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس طرح کی باتیں. اس طرح کوئی بچی جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم حجاب نہ کرو، تم پردہ نہ کرو، تمہارے رشتے اچھے نہیں آئیں گے، یا اگر کوئی نمازیں زیادہ پڑھنے لگ جائے. تو خیر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس ایک طبقے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طبقہ کہ جو کہ آپ کا ہوتا خیر خواہ ہے، لیکن وہ آپ کو صرف اس لیے روک رہا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خود بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو ایک فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے ایسا جو طبقہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو سوسائٹی کی طرف سے ایسی تنقید آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، آپ ان سے، جو آپ کے خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھتے ہو. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیشہ یہ جو دین کے بارے میں آپ کو تنقید ہوتی ہے، یہ صرف آپ پہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دور میں بھی رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی رہی ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہے. اور یہ سوشل پریشر، یہ سوسائٹی کا پریشر، یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ پہ کوئی نیا ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے یا جو پہلوں پہ نہیں گزرا، بلکہ ہمیشہ سے ہر دور میں رہا ہے. دا فیمس واقعہ آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف کا، کہ وہ اصحاب کہف کے وہ جو نوجوان تھے، وہ کون تھے بیسیکلی؟ وہ لوگ تھے جو کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا. تو پھر اس کے بعد وہ سب وہاں سے نکلے، اس سوسائٹی کو چھوڑ کے نکلے، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم دین پر عمل کر سکیں. یہ جو یہ جو سوسائٹی کا پریشر ہم پر آ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے نکلے. اور یہ پورا واقعہ قرآن میں آیا، اور بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نسبت سے ایک سورہ کہف، سورت کا نام بھی اسی نسبت سے ایک دیا. تو اس لیے یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ بیسیکلی یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سوشل پریشر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ سوشل پریشر آتا ہے. تو یہ ہر ایک پہ آتا ہے، یہ یو آر ناٹ دا اونلی ون. پھر اسی طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھو تو سوشل پریشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آیا ہے. آپ جیسی دین کی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے تو اپنے خاندان والے جو اپنے ہی قریبی تھے وہی مخالف ہو گئے، اپنے شہر والے مخالف ہو گئے، اور اسی طرح آس پاس کا جو سرکل تھا، پورا مکہ جو تھا نا وہ مخالف ہو گیا، اور بڑے کم لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانا سٹارٹ کیا. اور پھر وہ ایک پورے جو 13 سال کی محنت ہے مکہ مکرمہ کی، وہ پورا ایک سوشل پریشر میں ہی گزرے ہیں. یہاں تک کہ آپ فیملی کی طرف سے دیکھ لیں کہ جو قریبی چچا تھے، یعنی کہ ابو لہب، جو کہ یہ فخر کہتے ہوئے فخر کرتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں، ایک وقت یہ تھا. اور جیسے ہی دین کی دعوت کا آغاز کیا تو وہی ابو لہب جو تھا وہ سب سے زیادہ اگینسٹ ہو گیا، کہ جس کے بارے میں پھر سورہ لہب بھی نازل ہوئی. تو اس لیے یہ جو سوشل پریشر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فیس کرنا پڑا. اور پھر اسی سوشل پریشر کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجرتیں بھی ہوئیں. پہلی ہجرت ہوئی اور جس میں کچھ صحابہ جو تھے وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو اصل میں وہ ہجرت بھی کیوں تھی؟ وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ یہ سوشل پریشر. تو سوشل پریشر جو ہے نا ایک بڑی ریالٹی ہے، اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا موقع آیا تو وہ بھی ایک پیچھے کیا ریزن تھی؟ ایک سوشل پریشر ایک ریزن تھی کہ وہاں پہ دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. اور اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فقہاء علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، یعنی کہ کوئی ایسا ایک ملک ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے موو کر کے ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ دین پر عمل کرنا آسان ہو. تو یہ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سوشل پریشر جو ہے نا یہ ایک اس لیول کی ریالٹی ہے کہ ہم لوگ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور آپ ایج کی جس بھی سٹیج میں ہوں، چاہے آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پروفیشنل ہیں، آپ بچے ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، تو آپ پہ سوشل پریشر کی ریالٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. کہ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے یہ پیچھے کووڈ رہا تو آن لائن ایجوکیشن چلتی رہی، تو اس میں بھی بہت سارے ایجوکیشنسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک آن لائن ایجوکیشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا بس وہ
جو ایک الفاظ ہیں ان کو تھرو کر دے، لیکن ایک جو ایک پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہے، اب یعنی کہ اگر آپ میڈیکل ہے، میڈیکل میں ایک ڈاکٹر کی ایک پراپر ایک جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے، اس کے اندر ایک اس میڈیکل کی انٹویشن کو پیدا کرنا، اور پھر اسی طرح سے ایک انجینئرنگ کی لائن ہے. تو سب نے یہ بات کی کہ چونکہ آن سائٹ لرننگ نہیں ہو رہی تو اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی ہم اس لیول پہ گروم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو اکنالج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکنالج کیا، اور اسی کے مطابق ہمیں گائیڈ لائن دی. تو اس لیے جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کا پریشر کوئی اہمیت رکھتا ہے، تو تب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور جب ہم پہ کبھی اس طرح کے پریشر آئیں تو ان کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے دین کو کیسے بیلنس کرنا ہے، اور اپنے اس دین پر آنے والے جو مشکلات ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو یہ ساری ریئلٹی، یہ سارے فیکٹس، یہ ساری ٹیپس آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک وہ جو سینگ ہے نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو یہ انسانوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ جیسے معاشرے میں رہتے ہیں ویسی ہی خصوصیات ہمارے اندر آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک میجر پورشن جو ہے نا وہ پانی کو بنایا. کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 74%، 75% پانی ہے. اچھا، برین کے بارے میں کہتے ہیں 90%، 95% پانی ہے. تو دیکھیں پانی کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، وہ یہ کہ آپ پانی کو جس برتن میں رکھتے ہیں وہ اس کی شیپ ویسی ہو جاتی ہے، آپ پانی کو جس انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. آپ اس کو کسی چولہے پہ رکھتے ہیں تو وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں، فریزر میں رکھتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس لیے پانی کی بھی اپنی خصوصیات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں. یہی انسان کسی اچھے ماحول میں چلا جاتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، اور یہی برے ماحول میں چلا جاتا ہے، بری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے تو یہ برا بن جاتا ہے. تو اس لیے پہلی تو آپ کو اپنا گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں آپ بننا کیا چاہتے ہو، آپ دین کو پریورٹی کتنی دینا چاہتے ہو، آپ دین کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہو. کیونکہ جب تک آپ اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے نا تب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے سوسائٹی کی کن باتوں کو لینا اور کن باتوں کو نہیں لینا. ہم لوگ نا بڑی کنفیوزڈ قسم کی جنریشن ہے. ہم اسپیشلی یہاں پاکستان کے کنفیوز اس طرح سے ہیں کہ ہم جو ہے نا پیدا تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، نام بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے، اور آئیڈیلائز جو ہے نا وہ ہم ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور ہمارے سٹینڈرڈز وہ بنے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں دین کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں، اور ہماری پوری لائف کی سٹرگل جو ہے نا وہ انہی سٹینڈرڈز کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے نا ہماری بڑی کنفیوز قسم کی ہم جنریشن ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ دین پر چلا دے، اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دعائیں نہیں کرنی، ہم نے یہ سب کرنی ہے، لیکن ہمارے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے گولز کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے نا ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں. تو جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی کلیئرٹی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں دین کو کتنا پرسنٹ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کتنی پرسنٹیج دین میں فٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے نا اس نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے دین کا کہ جی میں نے بس اتنا دین پر عمل کرنا ہے، اور اتنے پہ عمل کر کے نا وہ خود کو سیٹسفائیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ اس پر سیٹسفائیڈ ہے کہ بس میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، دیٹس اٹ. تو بہت اچھی بات ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ نا خود کو کہیں نہ کہیں سیٹسفائیڈ کر کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ دین جو ہے نا ایک کنٹینیوس امپروومنٹ کا نام ہے. یہاں پہ یہ کنٹینیوس ایک محنت ہے، اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ کنٹینیوس ایک محنت ہے. تو اس لیے کسی بھی جگہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب میرا اخلاق جو ہے نا وہ ایک الٹیمیٹ پوزیشن پہ پہنچ گیا، اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، یا اب جو میری عبادات ہیں وہ الٹیمیٹ لیول پہ پہنچ گئی ہیں، اب اس سے زیادہ میں عبادت نہیں کر سکتا.
تو اس طرح دین میں نا کوئی ایک سیٹسفیکٹری پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ کنٹینیوسلی ایک ایکسیلنس کی طرف ایک اسٹرگل ہے جو کہ انسان کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم نے کتنے پرسنٹ دین میں داخل ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کویشچن کا آنسر ہمیں قرآن میں دیتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اندر سے بھی دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ تم بائی ہارٹ بھی تم دین میں ہو، کہ تمہارے دل کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی دین کے اکارڈنگلی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ دلوں میں کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کینے کو منع فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ تمہارا باطن کینے سے پاک ہو، تمہارا باطن بغض سے پاک ہو، کسی کے بارے میں جیلسی نہیں آنی چاہیے، پھر کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ گرج نہیں رکھنا چاہیے، اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ فیلنگز ہیں جو کہ ہمارے دل کی ہیں اور ہمارے اندر کی ہیں۔ تو جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر سے، اپنے بائی ہارٹ یہ بھی تم دین میں داخل ہو جاؤ، اور ظاہر سے بھی دین میں داخل ہو جاؤ۔ اپنے بزنس میں بھی اکارڈنگ ٹو دین کرو، اور اسی طرح سے اگر تم کہیں پہ پروفیشنلی کہیں کام کر رہے ہو تو وہ بھی جو دین کے اور جو شریعت کی گائیڈنس ہیں وہ بھی انہی کے مطابق لے کے چلو، اور اسی طرح اگر تم دوستوں سے ڈیل کر رہے ہو تو وہ بھی دین کے اکارڈنگلی ڈیل کرو، اگر تم پیرنٹس سے ڈیل کر رہے ہو وہ بھی اسی کے اکارڈنگلی ڈیل کرو، اگر تم وائف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، اگر تم اپنے اسپاؤس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ جو دین ہے یہ کوئی ایک مسجد تک رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری جو ہماری 24 آورز کی لائف ہے یہ اس کا نام ہے۔ اور اپنے آپ کو پورا کا پورا دین کے اکارڈنگلی لے کے چلنا، یہ دین کا نام ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں نا ہم ہمیشہ ایکسیلنس پہ جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو تو ہم کبھی بھی نا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھئی یہ میں اپرچونٹی نہیں لیتا کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، بلکہ اگر ہم قابل نہیں بھی ہوتے تو تب بھی ہم وہ اپرچونٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہو، آپ کہیں پہ پڑھ رہے ہو، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو جاب آفر کرے تو آپ اس کی جاب فوراً لینے کی کوشش کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سوچو گے کہ بھائی یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے اور مجھے لینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی نہیں تم تو اس کے قابل نہیں ہو، آپ کیا کہو گے؟ کہ آپ اس بات میں آ جاتے ہو؟ بلکہ نہیں، آپ کہتے ہو نہیں میں یہ لوں گا، اگر میں اس کے قابل نہیں بھی ہوں، اگر مجھے نہیں بھی آتا تو میں ٹرائی تو کروں گا، میں کوشش تو کروں گا تاکہ میں اس چیز کو سیکھ لوں۔ اگر آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہو تو کیا صرف اس وجہ سے آپ ایڈمیشن نہیں لیتے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں، جب ہم دین میں کوئی اسٹیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تم اس کو سسٹین کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، تم توبہ کر رہے ہو یہ گناہ چھوڑنے کی تو پتہ نہیں تم چھوڑ پاؤ گے یا نہیں چھوڑ پاؤ گے، یا اگر تم یہ نہیں کہ یہ کوئی سنت تم اپنانے کی کوشش کر رہے ہو، کوئی دین میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پتہ نہیں تم کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہم ایک ایسی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رہتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاملات میں ہم کبھی بھی اس طرح کی کنفیوژن میں نہیں آتے، بلکہ ہم ہمیشہ آگے سے آگے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین میں ہمارا ایٹیچیوڈ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم دنیا میں جو ہماری سوسائٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی تمہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاؤ، اسی طرح دین میں ہم نے بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے۔ اگر کسی بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے، ریگارڈلیس اس کے کہ آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو گین کرنا ہے، آپ کو اس کو اویل کرنا ہے۔ اگر نہیں کر پاؤ گے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ ٹرائی نہ لو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ نہیں کر پاؤ گے تو کوئی بات نہیں، پھر ٹرائی کر لینا، کوئی بات نہیں، پھر ٹرائی کر لینا۔ تو اس لیے دین میں ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو اس ظاہری سنت کے قابل نہیں ہیں، اور ہم پتہ نہیں جو ہے نا اس کو ابھی ہم لوگ اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ہم دین کے کچھ پورشن سے ہم لوگ کر ہی نہیں پاتے، ہم لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال ہی نہیں پاتے۔ تو پہلے تو اس چیز کو سمجھیں، اور دوسری ایک اور چیز یہ ہوتی ہے جو کہ سوشل پریشر ہم پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بہت ساری چیز کر ہی اس لیے نہیں پا رہے ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے برے کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اب جیسے دوستوں کا
ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جیسے دوست جو ہے نا، جو ان کے شوق ہوتے ہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو باقی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ دیکھا دیکھی جو ہے، گو ود دا فلو، جو گناہ سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں وہی ہمارے اندر بھی پریویل کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم بہت سارے بچوں سے ایسا موقع ملا پوچھنے کا جو حرام ریلیشن شپس میں پھنس جاتے تھے. تو ان سے جب پوچھتے تھے نا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں تم اس چیز میں پھنس گئے، تو اکثر یہ ہوتا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا وہ کہتا ہے کہ میرے دوست تھے، ان کی بھی، وہ بھی چیٹنگ کرتے تھے، وہ بھی فون پہ بات کرتے تھے، تو ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم بھی کریں. اور اسی طرح بچیاں ہیں، وہ بھی اس طرح جب کسی حرام ریلیشن شپ میں پڑتی ہیں تو ان کا بھی یہی سٹارٹ ہوتا ہے کہ بھئی سہیلیاں کرتی تھیں، سہیلیوں کو دیکھا تو دیکھا دیکھی خود بھی شوق پیدا ہوا. تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے جو کہ ڈرگز میں نکلتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے. وہ سٹارٹ سگریٹ سے ہوتا ہے اور ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ لوگوں کے، دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، پھر بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم لوگ برا کام کر ہی اس وجہ سے رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ سوسائٹی میں عام ہوتا ہے. اگر سوسائٹی میں وہ عام نہ ہو تو ہمارے اندر بھی وہ عام نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ، اتنا ہلکا نہ بنا لیں کہ آپ کسی کو منع ہی نہ کر سکیں، کسی کو نہ ہی نہ کر سکیں. تو یہ بھی خیر ایک ٹپ ہے کہ لوگوں کو نہ کرنا سیکھیں، نہ کرنا سیکھیں، کہ جو آپ کے گولز ہیں ان کو سامنے رکھیں. گولز آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری دکھانی. اچھا، پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے آس پاس والے، وہ ہمیں گناہوں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اس لیے نہیں منع کر رہے ہوتے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کی دل آزاری ہو جائے گی، ان کو یہ ہرٹ ہوں گے، یہ ہرٹ ہوں گے. کبھی کوئی ہماری شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمیں دوسروں کی وجہ سے وہ سارے رسم و رواج جو بھی ہوتا ہے وہ سب ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے. اللہ کے بندے، جتنا آپ لوگوں کے بارے میں ٹینشن لیتے ہو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے. جتنا آپ کے پیرنٹس کا آپ پہ حق ہے، اس سے زیادہ آپ کے نبی کا آپ پہ حق ہے. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ پیرنٹس کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پیرنٹس نہیں ناراض ہو جائیں گے، تو کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ رسول اللہ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہرٹ ہوں گے. تو آپ کو ان دوسروں کی دل آزاریوں کی تو فکر ہے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اس لیے دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور لوگ جو ہے، لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. لوگ ہی تو ہیں جو کہ آپ کو اسکول سے لے کے آپ کے مرنے تک، آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے جو ہے نا وہ قبر تک، وہ لوگ تو، لوگوں کے کامنٹس کا تو کوئی، یہ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے، تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر جو ہے آپ زیادہ لوگوں کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. تو اس لیے یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کا علم نہیں رکھتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل نہیں رہے ہوتے، تو اس کا امپیکٹ آپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی چلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا بلڈ کرنا سیکھیں. جیسے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جو ایمان ہے نا، اس کی کمپلیشن کی جو چیز ہے، من احب للہ، کہ محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو. من احب للہ، جس نے محبت کی صرف اللہ کے لیے. وہ ابغض للہ، اور اگر بغض بھی رکھا تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. وہ آتا للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی محض اللہ کے لیے دیا. وہ منع للہ، اور اگر کسی کو منع کیا، یعنی کہ کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کیا تو وہ بھی کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے منع کیا. فقد استکمل الایمان، تو تب اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کو منع کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے.
اللہ کے لیے گناہوں سے رکنا، کہیں پہ تو ہماری ویلیوز ہونا. اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا سا سوچو کہ اگر آپ کبھی کسی کو منع نہ کرو، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی لمیٹیشن نہ ہو، تو آپ سوچو کہ آپ کی ویلیوز کا کیا ہوگا. پھر تو کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. پھر تو جیسے جیسے لوگ آپ کو کہتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کرتے جاؤ گے. اور اچھا یہ بھی نا ایک بڑا عجیب سا ایکسکیوز ہے، کیونکہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم لوگوں کی نہیں سنتے. یعنی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو پیشن ہے کسی چیز کا، آپ کو کوئی ہیئر سٹائل رکھنے کا پیشن ہے، اب آپ کوئی الٹا سیدھا ہیئر سٹائل رکھ لو، اب آپ کو 10 لوگ بھی کہیں گے نا یہ کیا تم نے فضول سے بال رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ ہیئر سٹائل کاپی کرتے ہو کیونکہ وہ آپ نے کرنا ہے. تو اس لیے نا یہاں پہ ہمارے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں کہ تو جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں نا وہ ہم کر لیتے ہیں، وہ ہم پیرنٹس کے خلاف جا کے بھی کر لیتے ہیں، وہ ہم دوستوں کے خلاف جا کے بھی کر لیتے ہیں. کبھی کسی نے بلکہ آپ سب جانتے ہیں یوتھ میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کے پیرنٹس کو نہ پتہ چلیں، کیونکہ اگر آپ کے پیرنٹس کو پتہ چلیں گے تو وہ مائنڈ کریں گے، اور آپ کر لیتے ہو. آپ بہت دفعہ کیا ہر کام کرنے سے پہلے پیرنٹس سے پوچھتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جب دین کی باری آتی ہے تو پھر آپ جو ہے یہ کہتے ہو کہ جی جو ہے نا وہ پیرنٹس مجھے کرنے نہیں دیتے اور یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں. اور ایک اور اہم چیز یہ کہ دیکھیں یہ جو پورا ایک جو سوشل پریشر ہے نا، اس سوشل پریشر کا اثر تو پوری زندگی ہی انسان کے ساتھ رہتا ہے. لیکن یہ جو ہماری ایج ہے نا، جو جوانی کی ایج ہے، یہ بڑی اہم ایج ہے. یہ ایک ایسی ایج ہے کہ جس پہ ہر بندہ ریگریٹ کرتا ہے. جب یہ ایج گزر جاتی ہے تو ہر بندہ اس چیز پر ریگریٹ کرتا ہے کہ اس کی جوانی گزر گئی. اگر کوئی بہت نیک بندہ ہو اور اس نے جوانی میں بہت عبادات کی ہوں، وہ بھی ریگریٹ کرتا ہے کہ میری جوانی کا ٹائم گزر گیا، کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے. اسی طرح جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میرے پاس ٹائم بھی تھا، میرے پاس جوانی بھی تھی، میرے پاس ہمت طاقت بھی تھی، بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی نہیں تھیں تو میں عبادات کرتا تھا. جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو اس لیے یہ جو نیکی کے ساتھ جوانی گزارتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور اسی طرح جو گناہوں میں گزارتا ہے وہ تو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. اس کو جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے آس پاس بھی، یا اپنے کبھی اگر آپ نے بھی اس چیز کو فیل کیا ہوگا کہ جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پلٹنے کی توفیق دیتے ہیں نا، اور جب وہ دین پر ایک جو جہالت والے ڈیز ہیں ان سے نکل کے جب وہ توبہ کرتا ہے اور وہ دین کا جو اپنا ایک سفر ہے، اپنی ایک جرنی ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے، تو کسی نہ کسی موقع پہ نا اس کو یہ خیال آتا ہے یار میں نے بڑی لیٹ سٹارٹ کیا ہے، مجھے پہلے سٹارٹ کر لینا چاہیے تھا. میں نے وہ جو دن، وہ جو وقت، وہ جو سال جو میں نے اس دین سے دور گزارے ہیں نا، کاش وہ میں نہ گزارتا، بلکہ میں بچپن سے ہی اس پر آنا شروع ہو جاتا. تو اکثر یہ چیز آپ نے سنی ہوگی. تو اس لیے جو شخص اس کو غفلت میں گزارتا ہے وہ بھی ریگریٹ کرتا ہے. تو اس لیے جو جوانی ہے نا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس پر ہر بندہ ریگریٹ کرتا ہے. تو اس لیے بہتر وہ ہے کہ جو اس کو نیکی کے ساتھ گزار لے. تو اس لیے یہ جو جوانی کا ٹائم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمت، قوت، طاقت دی ہے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار لیں. اور یہ جو سوشل پریشر ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنا سیکھیں. اب اچھا ایک سوسائٹی وہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں نا، اور جب آپ دین کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بلا وجہ ہی آپ کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے. ابھی آپ 4 نمازیں آپ نے پڑھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو حضرت حضرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا دین پہ چلے نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو دین میں نا ہم سے نیچے ہوتی ہے. عموماً ہم لوگ ایسی سوسائٹی رکھتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے دوست وہ ہوں گے جو 1 وقت کی پڑھتے ہوں گے، تو وہ ان میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. یا کوئی حضرت اگر 1 وقت نماز پڑھیں تو دوست وہ ہوں گے جو کہ صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص صرف جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے دوست وہ ہوں گے جو صرف عید پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین میں ہمارا ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے کہ جو دین میں جب ہم سٹرگل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ جو ہے نا وہ سٹرگلنگ فیز میں بھی نہیں ہوتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سے دین پر چلتے ہیں نا تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ یا تو تعریفیں کر کے یا کوئی اس طرح سے ہمیں کمنٹس دے کے، جو بجائے ہمیں دین میں فائدہ ہونے کے وہ دین میں ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے.
یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس سوسائٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے. تو اب یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہم کیا وہ ایسے ٹپس ہیں کہ جن سے ہم سوسائٹی کے پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ, اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے وہ جو نوجوان تھے وہ انہوں نے اپنی اس سوسائٹی سے ایک ہجرت کی, وہ نکل کے باہر گئے, انہوں نے آگے رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا معجزہ ہوا. تو اس لیے پہلی جو چیز ہے, آپ چاہے سیرت کے واقعات سے دیکھ لو جو کہ ہجرت ہوئی ہے, آپ چاہے صحابہ کی لائف سے دیکھ لو, آپ چاہے ان کے بعد والے لوگوں کی, اور ایون آپ اپنے اس دور میں بھی دیکھو کہ جو لوگ بھی دین میں آگے چلتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھو تو وہ ایک چیز کرتے ہیں, وہ یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں, وہ اس سوسائٹی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے پہلی چیز جو ہے نا وہ کوشش ہے. اور یاد رکھیں یہ فرسٹ سٹیپ آپ کی طرف سے ہوگا, آپ کسی میریکل کا ویٹ نہ کرو, آپ اس میں اللہ سے دعا کرو اور اس کے ساتھ سٹیپ لینے کی کوشش کرو. اور سٹیپ کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ ہو, اور دیکھیں کچھ سوسائٹی کا پورشن ایسا ہے جو کہ آپ چینج کر سکتے ہو, اور کچھ پورشن ایسا جو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ اپنی فیملی کو ایک دم سے چینج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دو. اگر پیرنٹس دین پر آپ کو آنے میں سپورٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کو چھوڑ دو. یا آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں یا کچھ ایسے رشتہ دار ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کی سوسائٹی کو چھوڑ نہیں سکتے, نہ آپ نے چھوڑنا ہے. لیکن اب آپ کی سوسائٹی کا کچھ پورشن یا کچھ سرکل ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی چوائس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایک شخص ہے, جیسے آپ ہو, آپ کی بہت سارے ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, ایک سوسائٹی نہیں ہے. ایک آپ کی فیملی ہے وہ ایک الگ سوسائٹی ہے, آپ کے کولیگز ہیں وہ ایک الگ سوسائٹی ہے, آپ کے اسکول فرینڈز ہیں وہ ایک الگ سوسائٹی ہے, آپ کے کالج فرینڈز ہیں وہ ایک الگ سوسائٹی ہے, اس طرح آپ کی یونیورسٹی فرینڈز ہیں وہ ایک الگ سوسائٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس بہت ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں. تو سوسائٹی کا وہ پورشن جو کہ آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ آپ سوسائٹی کے اپنے اس پورشن پہ فوکس کرو جو آپ چینج کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ آپ نیک دوست تلاش کرنے کی کوشش کرو, ایسے اپنی سوسائٹی ایسی بناؤ, اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو رکھو, اور اپنے آپ کو خود آپ پش کر کے ایسے لوگوں میں رکھو کہ جو دین میں آپ سے بہتر ہے. کیونکہ جب آپ ان میں خود کو رکھو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر دین کی محنت ریوائیو ہوگی, ان کو دیکھ کے آپ کو حوصلہ ہوگا, آپ ان سے ٹپس لو. کیونکہ جب آپ کے دوست اچھے ہوں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر وہ چیز آ جائے گی. جیسا کہ برے دوست ہوتے ہیں, وہ اگر 10 لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں اور 11واں کوئی دوست آ کے ان کے پاس بیٹھ جائے گا تو وہ 11واں بھی سگریٹ پہ لگ جاتا ہے. اسی طرح اگر 10 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور 11واں اگر بے نمازی ان میں آ کے بیٹھ جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے گا. آپ کے دوست ایسے ہوں جن کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو, تو جب آپ ان کے اخلاق دیکھو گے تو آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا, اچھا غصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کو بھی پتہ چلے گا اچھا غیبت کے بغیر بھی کوئی مجلس ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا اچھا حسد کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے. آپ کو پتہ چلے گا عاجزی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تب ہوگی جب آپ اپنی ایک سوسائٹی ایسی بلڈ کرو کہ جس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں, ایسے لوگوں سے آپ کا تعلق موجود ہو کہ جو دین میں آپ سے بہتر ہوں, یا جو دین میں آپ سے بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہوں, یا ایٹ لیسٹ ان کے اندر وہ سٹرگل پائی جاتی ہو. تو جب تک آپ دیکھو ہم سارے اس رستے کے مسافر ہیں, اور یہ وہ رول کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ دین میں بڑا خاص ہے, بلکہ آپ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرتے ہو. دیکھو اگر آپ نے کوئی ہنر سیکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اس کمیونٹی میں جا کے رہتے ہو. اسی طرح آپ نے کوئی میڈیکل کی کوئی ڈگری لینی ہے تو آپ کیا کرتے ہو, آپ ہزاروں لاکھوں روپے پیسے بھی بھرتے ہو, اپنے گھر بار کو بھی چھوڑتے ہو, اور گھنٹوں لگاتے ہو, اور یونیورسٹی جاتے ہو, سب کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس ڈگری کو حاصل کرنا ہے. تو کیا اللہ کا دین اتنا بھی اہم نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے, صرف اس دین کے لیے کچھ ایسے لوگ اپنے سرکل میں شامل کرو کہ جو دین میں آپ کو بہتر کر سکیں. تو اس لیے یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے, آپ کو ایسے دوست اپنے سرکل میں ایڈ کرنے ہیں.
جو دیکھیں جو سوسائٹی آپ چینج نہیں کر سکتے forget about it. آپ بے شک اس کو جو ہے، بلکہ دین میں آنے کے لیے تو بہتر یہ کہ آپ ان سے اور زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نا ایک عمومی کلچر یہ بنا ہوا ہے کہ جو بندہ دین پہ آتا ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ سخت مزاج کا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن یہ ہے کہ بس اس کے پاس ایک حرام گن ہے اور اس نے ہر چیز کو اٹھا اٹھا کے نا حرام 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 کر دینا ہے، اور اس سے جو ہے نا اس کی شخصیت میں، جو کہ بظاہر دیندار ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دین پہ آتا ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جو دین پہ آتا ہے وہ تو صرف گناہ سے بچتا ہے، وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن اخلاق جو ہے، جتنا ایک جو دین میں اچھے اخلاق ہیں ویسے تو اخلاق ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ اخلاق میں لیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ہماری فیملی کے لوگ اور ہمارے قریبی لوگ، وہ بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جب ہم دین پہ جائیں گے، یا یہ جو بندہ جو دین پہ آ گیا یہ پتہ نہیں اب کتنا سخت ہو گیا. تو اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے جو، جب آپ دین پہ آؤ گے تو آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں نا وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، دین سے. وہ آپ کی نمازوں سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ آپ کے انٹریکشن سے متاثر ہوں گے، آپ کے معاملات سے متاثر ہوں گے، آپ کی ڈیلنگ سے متاثر ہوں گے. تو اس لیے اس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کیا جائے، اپنے آپ کو دین میں بہتر سے بہتر کیا جائے. تو پہلی چیز یہ کہ آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو کوشش کے لیے ہمیشہ مستعد رکھیں. اور یاد رکھیں یہ وہ چیز ہے جو ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت رک جائے گی، بلکہ یہ مرنے تک کرنی ہے. یہ کوشش مرنے تک کرنی ہے. ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت مرنے تک ہے. ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو 5 سال کے لیے اچھی صحبت چاہیے یا 10 سال کے لیے اچھی صحبت چاہیے. ہمیں آخرت تک کے لیے، ہمیں مرنے تک کے لیے اچھی صحبت چاہیے. اور وہی حدیث شریف ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو جب آپ کے دوست اچھے ہوں گے، دوست ایسے ہوں گے کہ جو کہ اللہ کا قرب جن کو حاصل ہوگا اور جو دین پہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو پھر آپ کے اندر بھی وہی دین منتقل ہوگا. تو اس لیے اچھے دوست پانا یہ بہت اہم چیز ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، بخاری شریف کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے. وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اس نے جا کے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو اگر میں توبہ کروں میرا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ 99 قتل کیے ہیں، تمہاری تو توبہ ہی نہیں ہو سکتی. تو چونکہ عالم نہیں تھا تو اس نے غصے میں آ کے نا اس کو بھی مار دیا، سینچری پوری کر دی. اس نے کہا جاؤ تم بھی جاؤ. اب جب اس نے اس کو بھی مار دیا تو پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو توبہ کرنے نکلا تھا تو میں نے تو اس کو بھی مار دیا. تو وہ خیر ایک اور شخص کے پاس گیا. اب جن کے پاس گیا وہ عالم تھے اور وہ نالج رکھتے تھے. تو ان سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں تو اب میں کیا کروں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بالکل ہو جائے گی، کہ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اب کیا کروں؟ تو جو عالم تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بستی ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے بہت سارے گناہ کیے اور یہاں پہ گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کا کلچر ہے. آپ ایسا کریں کہ فلاں بستی ہے وہ ساری نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہ بستی چھوڑ کے وہاں چلے جائیں. تو تاکہ نیک لوگوں میں جائیں گے تو وہاں ان کی صحبت سے آپ کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہوگا اور دین پر چلنا آسان ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب جب وہ یہ اس نیت سے نکلے ہیں، جیسے ہی اپنی بستی سے نکلے فوراً ہی ان کو موت آ گئی. اب جب موت آئی تو دونوں فرشتے آ گئے، جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی فرشتے آ گئے. اب جہنم کے جو فرشتے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں اور اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو تو ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے. جبکہ جنت کے جو فرشتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس بندے نے توبہ کر لی تھی تو اس لیے اس کا معاملہ جو ہے نا یہ تو جنت میں جائے گا. اب یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ زمین کو ناپ لو. یہ شخص جو ہے جہاں یہ مرا ہے اس پوائنٹ سے لے کے دونوں بستیوں تک آپ میجرمنٹ لے لو کہ یہ بندہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اس کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا. اب ویسے وہ شخص جو تھا وہ جو بری بستی تھی اس کے زیادہ قریب تھا. اب لیکن جیسے ہی فرشتے ناپنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، یہاں والی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا.
اور ادھر والی زمین جو تھی وہ پھیل گئی، اور دوسری طرف والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اب وہاں کی جو زمین تھی وہ سکڑ گئی. اس سے یہ ہو گیا کہ وہ آٹومیٹیکلی جو نیک بستی تھی وہ اس کے زیادہ قریب ہو گیا. تو الٹیمیٹلی اس کا معاملہ جو تھا وہ نیکوں کے ساتھ ہوا. اب یہ پورا جو واقعہ اگر آپ اس کو سمجھو تو یہ سب کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، یہ اس کی تفسیر اس لیے بتائی کہ دیکھو ہم نے صرف سٹرگل کرنی ہے، ہمارا کام سٹیپ لینا ہے. جب ہم سٹیپ لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں. کوئی شخص چل کے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم چل رہے ہیں، اصل میں ہم نہیں چل رہے ہوتے. ہماری نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے. جب ہم اس توکل کے ساتھ دین پر چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے سوشل پریشرز ہیں اور یہ سب کچھ ہے یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور پھر انسان کو ایک وقت پہ جا کے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس کا تو کوئی اتنا اثر نہیں تھا، اور جب دین پر چلنا ہے تو چلنا ہے، جب کرنا ہے تو کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو ہماری جو سٹرگل ہے اور ہماری کوشش ہے اس کو آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے. اور دوسری ٹپ وہی جو پہلے کہی کہ لوگوں کو نہ کرنا سیکھیں، نہ کرنا سیکھیں، اپنی سوسائٹی میں نہ کرنا سیکھیں. ہر وہ کام جو کہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہو اس کو نہ کرنا سیکھیں، لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں نے آپ کو جس طرف لگا دیا اور آپ چل پڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لائل رہنا ہے، نہ کہ اس سوسائٹی کے ساتھ لائل رہنا ہے. ایک اصول ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ اگر آپ کے پاس زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا موقع آئے، اور جبکہ ملٹیپل آئیں گے، کہ ایک طرف آپ کا کوئی دوست، کوئی فیملی ممبر، کوئی بھی آپ کا کوئی بھی آپ کی سوسائٹی کا فرد جو ہے نا وہ آپ کو ایک کام کہے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کوئی اور ہوگی. یعنی کہ ایک آپشن اے ہے جو کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، اور ایک آپشن بی ہے جو کہ آپ کا دین کہہ رہا ہے. اگر آپ اس کے لیے اللہ کو ناراض کر لو گے نا، یعنی کہ آپ اس کی آپشن سلیکٹ کر لیتے ہو، تو یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے نفرت ڈال دیں گے. اور اگر آپ اللہ کے لیے اس کو ناراض کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو نہیں نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اگر آپ یہ چوائس سلیکٹ کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تھوڑی دیر کے لیے شروع میں تو وہ شخص ناراض ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی قدر وہ ضرور ڈال دیں گے. اس کے بارے میں حدیث شریف بھی ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ سارے فرشتوں کو اعلان کر دیں. تو پھر وہ وہاں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو. پھر وہ نیچے آسمان والوں کو بتاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ جو زمین کے جو فرشتے ہیں ان میں بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فنا بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی سب اس سے محبت کرو. اور وہ زمین کے فرشتے یہ سارے اعلان کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرائیورٹی دو گے. جب بھی کبھی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ میری سوسائٹی کہہ رہی ہے اور یہ میرا دین کہہ رہا ہے، چاہے جتنا مرضی لاس ہو، ہمیشہ وہ چوز کر لو جو آپ کے دین کہہ رہا ہے. ہمیشہ وہ چوز کر لو. بظاہر آپ کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ جب وہ چوز کرو گے نا تو الٹیمیٹ کامیابی آپ کو ملے گی. الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور دیکھو عزت، ذلت، رزق سب کچھ یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا ویلیو. تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھیں کہ جو ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کے ساتھ سنسیئر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں ہر ایک شخص سے نا اس کے سوسائٹی کے حوالے سے سوال ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک موقع پہ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم دین پر 100% عمل کرو گے تو تم سے 100% کا حساب ہوگا، لیکن بعد میں ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے آنے والے لوگ ہوں گے جو 5% بھی عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 100% کا ہی اجر دیں گے، جس کا مفہوم ہے اس پوری حدیث کا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے
کہ دیکھو ان کے سوسائٹی کے، ان کے جو آس پاس کا ماحول ہے، ان کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کے حساب سے کویشچن ہے اور اس کے حساب سے اجر ہے. اب دیکھیں نا، آج کے دور میں اگر آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جاؤ تو اس وقت بھی سوشل پریشرز تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ بھارت کسی اور طرح کے تھے، کسی اور انداز کے تھے. تو اس لیے اس دور میں شاید اتنے چیلنجز نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں زیادہ چیلنجز ہیں. تو اس لیے آج کے دور میں سنت پر عمل کرنا شاید زیادہ مشکل ہے. آج کے دور میں پردہ کرنا شاید زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے تو اتنا زیادہ بے پردگی کا ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. اب یہ جب سے یہ معاملہ زیادہ ہوا ہے تو اس لیے آج جو ہے نا وہ آج پردہ کرنا اور آج دین پر چلنا یہ زیادہ ایک مشکل نظر آتا ہے. تو چونکہ مشکل زیادہ ہے تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو اس پہ اجر دیں گے وہ بھی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے اور بس اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو جتنی زیادہ سٹرگل آپ کرو گے اور سٹرگل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی سٹرگل کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، کبھی آپ کی سٹرگل کبھی ویسٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر ایک سے نا اس کی ایک ریلیٹیو ایک کویشچن ہوگا. اور آپ اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھو تو آپ کے آس پاس، آپ ہی کی سوسائٹی میں ضرور آپ کو ایسے لوگ، ایسے بچے نظر آ جائیں گے جو کہ دین پر چل رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ تمام سوشل پریشر موجود ہیں جو آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، بٹ وہ دین پر چل رہے ہیں، وہ دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ تقویٰ بھی اختیار کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اب کوئی ریزن نہیں ہے ایسا کہ آپ کو کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل پریشر ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ انسپریشن لیں، اپنے آس پاس سے انسپریشن لیں. ایک اور چیز یہ کہ اکثر لوگ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آس پاس جو ہے نا کوئی اچھی صحبت ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی ایسی صحبت نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے جو ہے نا ہم انسپریشن لے سکیں. تو دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی صحبت نہیں ہے نا تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ بری صحبت چھوڑ دو، ایٹ لیسٹ برا امپیکٹ تو کم ہونا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں لگانے کی کوشش کرو. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جلیس ہے. تو اس لیے جو شخص ہم جلیس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہے. تو آپ دیکھو جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو تو اس سے آپ کا تعلق بنتا ہے، اس سے آپ کی دوستی بن جاتی ہے. تو اس لیے جب زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارو گے نا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے وہ آپ کے لیے، آپ کی جو ایک اچھی صحبت کا گیپ ہے نا وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ قرآن کے ساتھ زیادہ وقت سپینڈ کرو، آپ درود شریف کے ساتھ زیادہ وقت سپینڈ کرو، آپ ذکر مراقبہ اس میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرو. تو اس لیے آپ اپنی وہ جو آپ کا ایک جو اچھی صحبت کا گیپ ہے وہ آپ کا ذکر سے فل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے رہو. دیکھو یہ جو اچھا دوست ہے نا یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی مانگنا ضروری ہے. تو اس لیے اچھا دوست بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتا کہ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہمیں اچھے دوست عطا فرما دیں. تو یہ آپ اللہ سے مانگتے رہو. تو جب آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کو عطا فرمائیں گے. تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کس کی مجلس میں بیٹھا کریں. یعنی کہ اگر آپ اس کویشچن کو آپ اس طرح لو کہ ہم کس کو دوست بنائیں، ہم کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. جیسے کہ یہ کویشچن ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی دوست کیسا ہونا چاہیے، یا جو ہے نا وہ ہمیں اپنی اس سوسائٹی سے جو بری سوسائٹی کا ایک برا امپیکٹ ہے اس سے بچنے کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہمیں تعلق رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 چیزیں. اب یہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ججمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو میری دوستی ہے کیا یہ میری دوستی کا مجھے فائدہ ہے یا مجھے نقصان ہے. تو پہلی چیز جو ہے، پہلی بات، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. تو اچھے دوست کی پہلی نشانی کیا ہے
کہ جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے۔ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ کہ آپ کا جو اچھا دوست ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی بھی آپ جب بھی بات سنتے ہو تو اس کی بات سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ پازیٹیو، کچھ علم نافع آپ کو ملتا ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمْلُهُ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ تو یہ تین نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی کیسی ہے، اور آپ کو اپنے ان سوشل پریشر سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کیسی صحبت چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے جب آپ کے پاس ایک اچھی صحبت ہوگی، اچھے دوست ہوں گے، اچھی گائیڈنس ہوگی، تو آپ اپنے اپنے کیس کو ڈسکس کر کے جو ہے آپ کے لیے سوشل پریشر سے نکلنا آسان ہوگا، اور آپ کے لیے آپ یہ جو ایک سوشل سلیوری ہے اس سے نکل کے آپ